بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جناب منور انجم صاحب، اور اس کے علاوہ مہمانوں میں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی زینب عمیر، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے ہیں اور لائر ہے، بہت ایک جاندار لائر ہے، بہت مشہور لائر ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان یہ جو پنجاب کی قومی اسمبلی ہے، یہاں پر سٹینڈنگ کمیٹی فار جو لا ہے اس کی چیئرپرسن بھی ہیں۔ اور تیسرے آدمی جو ہمارے ساتھ شریک ہوں گے وہ ہمارے انتہائی معزز دوست جرنلسٹ جناب سلیم بخاری صاحب ہوں گے۔ تو آج سب سے پہلے میں آتا ہوں آج کے موضوعات کی طرف۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ یہ بات تو کئی دنوں سے چل رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے لندن سے۔ نواز شریف جو ہے جعلی بیمار بن کے لندن چلے گئے اور حکومت برطانیہ سے رابطہ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ تو اس پر آج الزام لگایا ہے کہ اسی الزام میں ڈاکٹر یاسمین راشد، جو نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کی نگرانی بھی کر رہی تھی اور حکومت کی طرف سے اس میڈیکل بورڈ میں شریک بھی تھی، ان پر الزام لگایا ہے کہ جی نواز شریف کو باہر بھجوانے پر یاسمین راشد کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزارت سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد اکیلی ذمہ دار ہے نواز شریف کے باہر چلے جانے میں، یا اس میں وزیر اعظم تک لوگ جو ہے وہ ملوث ہے، اور وہ کیسے چلے گئے؟ ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک طرف تو بہت نالاں ہیں اور بہت ان کو غصہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی اور نون لیگ پر بھی کہ وہ ان کی قیادت میں ان کے پیچھے نہیں چل رہے اور حکومت کے خلاف جو وہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ اور ایک مرحلہ جو انہوں نے کراچی سے اسلام آباد تک طے کیا وہ اکیلے ہی طے کیا، گو اس جو اجتماع تھا اس میں ان کے مدرسوں کے بچے اور لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن اس میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی عملی طور پہ شریک نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کہ بلاول بھٹو وہاں ان کے سٹیج پہ گئے اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا، لیکن یہ جو ان کی شعر تھا وہ صرف اتنا ہی رہا تھا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کیوں اپنے پیچھے چلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی قیادت فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا کوئی خاص مقاصد ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے یہ اگر انہوں نے کوئی تحریک چلانی ہے حکومت کے خلاف تو یہ براہ راست ڈائلاگ نہیں کر سکتے؟ اور کیا یہ کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی متحد ہو کر کوئی اکٹھے تحریک چلا سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا ایک سوال ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما ہے، یہ میں نہیں جانتا، میں کوئی دلوں کے راز جاننے والا نہیں ہوں، لیکن جتنا ہم اسیس کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جنرل پرویز مشرف کے دور کا، جب نواز شریف کو ان کے خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ جب نواز شریف، شہباز شریف اور ان کا خاندان لندن میں موجود تھا تو مولانا فضل الرحمان اس وقت بھی یہی رول ادا کر رہے تھے جو آج کل وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو لندن میں مولانا فضل الرحمان ساتھ بیٹھے اور ایک طرف بیٹھے نواز شریف صاحب اور دوسری طرف بیٹھے شہباز شریف صاحب، اور مولانا نے ان کی وطن واپسی کے لیے اور ان کی جلا وطنی کے خلاف ایک وہاں پریس کانفرنس کی۔ جب پریس کانفرنس ختم ہو گئی اور مولانا کھڑے ہوئے
انہوں نے دونوں بھائیوں سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کر کے جانے لگے، جا رہے ہیں، اس وقت تک وہاں پر جتنے بھی نیوز چینلز کے کیمرے موجود تھے، اخبارات کے جو کیمرے ہیں وہ موجود تھے، جرنلسٹ موجود تھے، اس وقت تک ٹی وی چینلز کے جو سوئچ ہیں وہ آف نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی چل رہے تھے۔ مولانا سٹیج سے اتر رہے تھے، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا وہ مولوی ساڑی جان ہی نہیں چھاڑ دا۔ تو یہ واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے جب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سرگرمیاں دیکھتا ہوں۔ تو جناب میں ویلکم کہتا ہوں منور انجم صاحب آپ کو یہاں پر۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آپ کو اور نون لیگ کو اپنے پیچھے لگا کر ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیا اس کا آپ اس سارے پس منظر کس پس منظر میں دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ خاور نعیم ہاشمی صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی ایسی تحریک چلانے کی کوشش کی ہے، وہ کوئی دور بھی ہو، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ مشرف کا دور تھا تو اس میں انہوں نے 17ویں ترمیم میں باقاعدہ طور پر ساتھ دیا انہوں نے اس وقت۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ 17ویں ترمیم میں جب یہ وہاں موجود تھے تو میں بیمار تھے، تو میں ان کی خیریت لینے گیا، تو خیریت جب گیا تو وہاں ان سے میری ملاقات ہوئی، تو محترمہ کا ایک پیغام میں نے ان کو دیا۔ تو اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ مل جائے تاکہ وہ 17ویں ترمیم میں ہم جو ہے کچھ کر سکیں، لیکن بہرحال اس میں اس وقت کی اسٹریٹجی کے مطابق وہ تحریک جو تھی یا جو اس وقت جو پارٹ پلے کر رہے تھے وہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہ بنی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بلاول صاحب سے بھی ملے، ان سے ملاقات ہوئی، وہ میاں شہباز شریف صاحب سے بار بار ملے۔ تو اب وہ اپنے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے، اس وقت اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے، اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو میاں شہباز شریف کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ جو تحریک چلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ان ہاؤس چلائیں، چاہے وہ سڑکوں پہ چلائیں، چاہے جو بھی کریں، وہ مینڈیٹ جو ہے اس وقت ان کے پاس ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بالکل پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو پارلیمنٹ کی جماعت ان کی جماعت کے کچھ لوگ پارلیمنٹ کے سربراہ ان کی جماعت کے کچھ لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف کے ساتھ درمیان ٹیلی فونک بھی رابطہ ہوا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انتظار کر رہے ہیں کہ اے پی سی کی تحریک جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب دیں گے۔ اے پی سی کی تحریک کے بعد، اے پی سی کے اجلاس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا کون سی تحریک چلانی ہے، روڈ پہ آنا ہے یا پارلیمنٹ کے اندر سے چینج لانی ہے۔ یہ اس وقت اے پی سی کی کے بعد، جو کہ مجھے امید ہے کہ محرموں کے بعد جو ہے یہ اپنا میاں شہباز شریف صاحب جو ہے کچھ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اے پی سی کا اجلاس بلائیں گے، تو انشاءاللہ اس میں بیٹھ کر فیصلے ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ سیاست میں تو اس طرح جو دوست فیصلہ حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے اور کس طرح چلانی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا مینڈیٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے میاں شہباز شریف صاحب ہیں، سو اپوزیشن لیڈر جو ہے ہم بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اے پی سی کا اجلاس بلائے تاکہ اس میں تمام آل پارٹیز جو ہے اس میں شرکت کریں، اور اس میں بیٹھ کر پھر سوچ بچار کی جائے کہ کس طرح سے کیونکہ اس وقت یہ تو بات ہے خاور صاحب کو پتہ ہے کہ حکومت بہت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی شوگر مافیا ہے، کوئی دوائیوں کی پرائسز کو انکریز کر کے اپنی جیب گرم کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی ہے جو الیکٹڈ لوگ بھی نہیں ہیں وہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایڈوائزر بن کر وہ حکومت کو جو ہے اندر بیٹھ کر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں جو اپنا عمران خان ہے اس کی سب سے بڑی ناکامی وہ لوگ ہیں
جو نان الیکٹڈ ہو کر ان کو مشورے دے رہے ہیں اور مشورے دے کر جو ہے وہ جو ہے نا اس کو حکومت کو چلا رہے ہیں. اس وقت جو ہے صورتحال یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا شوگر جو ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر شوگر امپورٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پرائسز کا حال جو دیکھ لیں کہ چینی جو تھی وہ 50 سے 55 روپے پہ بک رہی تھی, پھر سرکاری ریٹ آ گیا جی 60 روپیز آ گیا, اب 105 روپے پہ نہیں مل رہی. آٹا جو تھا وہ 20 کلو کا تھیلا 700 روپے کا تھا, اب 1400 کا نہیں مل رہا. اب اسی طرح آپ سبزیوں کی قیمتیں دیکھ لیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس وقت بڑی جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کا ساتھ دیا ہے. اور لیکن ہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم حالات اور واقعہ, ہم یہ بھی ایک بات میں بتا دوں خاور صاحب, ہم کسی ایسی تحریک کا یا ایسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کوئی تیسرا بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کرے. ہم تیسرا بینیفٹ اٹھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرے. سو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں پارلیمنٹ کے اندر کچھ چینج آنی ہوئی اس کے لیے ہم اس بارے میں کل ہمارے پاس محمد علی دورانی صاحب تشریف لائے تھے, تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو گھر بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی حکومت آ جائے گی تو یہاں پر پھر ایک نیا نظام بھی قائم ہو سکتا ہے, صدارتی نظام ہو سکتا ہے, یا قومی حکومت جو ہے وہ بھی قائم ہو سکتی ہے یہاں پہ. آئین میں خاور صاحب اس کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, قومی حکومت کی بھی صدارتی نظام کی بھی. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ پس پشت رکھ دیا جاتا ہے آپ کا آئین. جب ہونی ہوتی ہے تو ہو کے رہتی ہے. یہ بات تو آپ کو ماضی میں بہت علم میں چیزیں ہیں کہ آپ کو یا نون لیگ کو کوئی تشتری میں رکھ کے حکومت دینے کو تیار نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جائے گا تو ہماری باری ہوگی. یہ بات تو باری نہیں, ہم تو ہمیشہ عوام کی طاقت پہ بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ جو اس وقت ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کی اہمیت ہے, اور پارلیمنٹ ہی ہمیشہ فیصلہ کرتی ہے. پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہو رہی, صدارتی نظام پہ حکومت چلائی جا رہی ہے ابھی بھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہے کہ کوئی ایسا کوئی پرابلم آئی جس میں یہ کہے کہ جناب کوئی نیشنل گورنمنٹ بن جائے, یا یہ کہے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا کوئی ٹیکنوکریٹس لے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آئین میں کوئی ایسی گنجائش ہے. ہاں البتہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں کچھ اپنا فورسز جو ہے وہ ایسا چاہے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں انارکی کو کوئی نہیں روک سکے گا. اس وقت واحد حال ہے جمہوریت نے, اور جمہوریت کو ہی کنٹینیوٹی رہنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا پانے کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کا اور نون لیگ کا یا بلاول بھٹو صاحب کا اور شہباز شریف کا ایک ہی ایجنڈا ہے, یا دوسری بات جو عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہے وہ بڑا اعتدال پسندی سے چل رہے ہیں, معتدل ہے, وہ کوئی اگریسو قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے, اور اس کے کئی وجوہات بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کا بیٹا جیل میں ہے اور اس کے لیے نون لیگ سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی, نون لیگ کوئی احتجاج نہیں کرتی اس کے لیے. ان کا بیٹا ہے, وہ کس جرم میں ہے, جرم ٹھیک ہے غلط ہے یہ اپنی جگہ پہ عدالتیں جانے یا وہ جانے یہ اپنی. لیکن شہباز شریف کے بیٹے کے لیے نون لیگ کے اندر آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ بھی اپنی جگہ میں ایک بات درست سمجھتا ہوں. تو کیا آپ کا اور شہباز شریف کا حکومت کو ختم کرنے کے یا گھر بھیجنے کے حوالے سے جو نکات ہے, ایجنڈا ہے, وہ ایک ہی ہے یا مختلف ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جماعت کے لیڈر ہیں. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی جماعت کے لیڈر ہیں. ان کا ایجنڈا ان کا جو ہے وہ ان کا اپنا ہے, ہمارا اپنا, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوں گے, ہمارے فیصلے وہی ہوں گے جو عوام چاہے گی. نمبر 1. نمبر 2 پاکستان پیپلز پارٹی نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے وہ کام کیا ہے جو کہ عوام کے حق میں ہو.
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا، یہ تو نون لیگ والے جواب دے سکتے ہیں، میں تو جواب نہیں دے سکتا کہ ان کا بیٹا، لیکن میں اتنی بات ضرور خاور صاحب کہوں گا کہ نیب کا ادارہ مشرف نے بنایا، نیب کے ادارے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی نیب کا ادارہ ذاتی استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو طریقہ انصاف گورنمنٹ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور نیب کے ادارے میں وہ جو کیسز بھی بنتے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ پہلے بندے کو گرفتار کر لیں اور پھر اس کے خلاف آپ جو ہے وہ چارج شیٹ بنائیں، اس کے خلاف اس کو کہیں بھئی آپ نے اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے پہلے آپ کورٹ کے پاس جائیں۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب کہ ایف آئی اے موجود ہے، جب آپ کے باقی ادارے موجود ہے، تو پھر نیب کے ادارے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے 11 سال تک ان کے خلاف مقدمات بنائے، 17 مقدمات بنائے، ہر مقدمے میں مشرف کے دور میں بنے، ہمارے مقدمات جو بنے وہ سارے کے سارے نواز دور میں کتنے بنے، وہ سارے کے سارے اس میں بری ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بری ہوئے۔ ابھی بھی وہ کیا کر رہے ہیں، نواز دور میں یہ ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا 8ویں ترمیم پر جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں۔ ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ این ایف سی ایوارڈ پہ ہم کمپرومائز کر لیں۔ ہم نہ تو 18ویں ترمیم پہ کمپرومائز ہونے دیں گے، نہ این ایف سی ایوارڈ پہ کمپرومائز دیں گے۔ میرا سوال تو مختلف تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، اور ان کی بقا اسی میں نہیں ہے کہ یہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے اپنے منشور اور اپنے اپنے نکات کے ساتھ کھڑے رہیں؟ کیا ان دونوں کا جو اتحاد کسی بھی شکل میں ہوتا ہے تو کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں اس کے نتائج کو؟ دیکھیں جی، اتحاد جو ہے، یہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں ان میں اتحاد بنتے بھی ہیں، اتحاد ٹوٹتے بھی ہیں، اور دوست اور دشمن بھی سیاست میں بدلتے رہتے ہیں۔ آج کا دوست کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتیں، سیاسی جماعتیں، کیونکہ اس دو جماعتی نظام میں آپ چلتے رہے ہیں، دو جماعتی نظام میں یہ تو بھی آئے ہیں، ان کی 22 سال کی جدوجہد ہوگی عمران خان صاحب کی، لیکن ان کی حکومت تو ابھی 2 سال پہلے آئی ہے نا۔ 2 سال پہلے تک، اشروں تک اس ملک میں 2 جماعتی نظام چلتا رہا ہے نا، اور 2 جماعتی نظام جو ہے وہ بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی جماعتیں تو آپ کی سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں۔ اقتدار میں آنے والی تو 2 جماعتیں ہی ہوتی تھی، یا ماشاء اللہ آتے تھے، یا پیپل پارٹی آتی تھی، یا نون لیگ آتی تھی۔ تو یہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ آپ کا ووٹر جو ہے، جہاں تک میری ریسرچ ہے، آپ کا ووٹر ہو یا نون لیگ کا ووٹر ہو، سر یہ وہ اینمی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ووٹر کی بات ہے تو وہ آپ کسی حد تک آپ کی بات کو میں درست ضرور کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ ووٹر کا فیصلہ ہمیشہ ووٹ کے دن کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہلے کر لوں، آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم چلتے ہیں، ہم بات کر دیں گے، ہماری بات جاری رہے گی۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت حکمران پارٹی کی ایم پی اے زینب عمیر صاحبہ موجود ہیں، اور ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کی، اور اسٹینڈنگ کمیٹی فار لا کی چیئرپرسن بھی ہیں، اور بڑی مشہور وکیل بھی ہیں، خاتون ہیں، بڑی ان کی خدمات ہے، سماجی خدمات بھی بہت ہے۔ السلام علیکم زینب عمیر صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ میڈم، آپ کی پارٹی کے ایک بڑے اہم لیڈر فواد چودھری صاحب نے آج اشارہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو علاج کے بہانے پاکستان سے لندن چلے گئے، تو 8 ہفتوں کی چھٹی لے کر، اور انہیں کہا گیا کہ 8 ہفتوں میں علاج کرا کے واپس آ جائیں گے، اور 7 مہینے ہو گئے وہ لندن میں موجود ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے، اس کے لمبے چوڑے عوامل ہیں، پس منظر ہے، میں وہ بیان بھی کروں گا اپنے اس پروگرام میں، لیکن اس کا مورد الزام ڈاکٹر یاسمین راشد کو ٹھہرانا اور یہ کہنا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور یہ اشارہ دینا کہ ان کی وزارت بھی چلی جائے گی، کیا ڈاکٹر یاسمین راشد ہی واحد ملزم ہے جنہوں نے جانے دیا نواز شریف کو، اور ان کے کہنے پہ نواز شریف چلے گئے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو فواد چودھری صاحب کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہے اس کو تو میں نہ تو ویریفائی کر سکتی ہوں، نہ میں ان کی کوئی اسپوکس پرسن ہوں، نہ میں اس کو کوئی کانٹراڈکٹ کر سکتی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ وہ اکثر جو ہیں وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی، وہ اس بارے میں میرے خیال ہے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اور اس سے پہلے بھی بات کر چکی ہیں، اور یہ ذکر کافی زیادہ ہوتا رہا ہے کہ اگر رپورٹ ٹھیک نہیں تھی یا کچھ بھی تھا تو اس کا ذمہ دار ڈاکٹر یاسمین راشد ٹھہرائی جائیں گی. دیکھیے بات یہ کہ اس ٹائم کے اوپر جو ان کی نواز شریف صاحب کی رپورٹس آئیں اور وہ مسلسل یہ رپورٹ ہے، اب یہ تو دیکھیں نا، یہ تو معاملہ بھی ظاہری بات ہے کہیں کیبنٹ میں اگر اٹھایا گیا ہے تو اس کے اوپر ہوگی تفصیلی بات ہوگی، اس کے بارے میں نہیں جانتی. بات یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر یہی جو تاثر ہے وہ یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت اس حد تک خراب ہے کہ شاید وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. لیکن ساری اس قوم نے دیکھا اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے 100% بونافائیڈے اپنی نیک نیتی کے ساتھ اور ہمدردی کی بنیاد کے اوپر یہ کہا کہ ان کو جانے دیا جائے. لیکن یہاں کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک چھوٹی وونا بھریں اور آپ اپنا علاج کے لیے وہاں کے اوپر جائیں گے، اور اس ڈیوریشن تک اگر آپ واپس نہیں آتے، جو بھی اس کے اوپر ایک کنسرن ڈیوریشن ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اس کے اوپر آپ نہیں آتے تو اس کے اوپر سے یہ چھوٹی بانڈ جو ایگزیکیوٹ کر لیا جائے گا. اس وقت یہ بالکل واضح تھا کہ نواز شریف صاحب جانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اور یہ اگر ان کی طبیعت بھی یہاں کے اوپر پاکستان میں ان لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، باہر جاتے ہیں ان لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ مریم صاحبہ کو بھی یہی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت یہاں خراب ہو جاتی ہے اور باہر جا کے وہ کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ کافی پیتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ باہر واک کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. مطلب دیکھیں یقیناً اس قوم کو تکلیف ہونی چاہیے. ایک شخص اس ملک اور قوم کا پیسہ لوٹ کے چلا جائے تو ہمیں تو تکلیف ہوگی. تو اگر اس میں کسی بھی قسم کے اوپر کسی بھی منسٹر کو کہیں پہ بھی، دیکھیں میں کسی ایک کی بات نہیں کرتی، وہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، اگر کسی بھی قسم کے ایسی کسی بات میں ملوث پایا جائے تو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے مجھے بات کی ہے میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل جانتی نہیں ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف کارروائی کرنے کی، یا جس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کی وزارت بھی جا سکتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی سوچ بھی کار فرما ہو سکتی ہے. نہیں یہ ضروری نہیں بھی ہے. دیکھیں ہو سکتا بھی اور نہیں بھی ہو سکتا، دونوں باتیں. میں نے کہا کہ میں اس بارے میں زیادہ جانتی نہیں ہوں، اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی. اگر یہ جو وزارت کی بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا وزارتیں چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی جو وزارت ہے اس کے بارے میں لوگوں نے کورونا کے حساب سے بھی کافی زیادہ اپوزیشن کی خواہش بھی رہی، لوگوں کی خواہش بھی رہی، لیکن اس کے دونوں پہلو ہیں. ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کورونا کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا. اگر جو جعلی انجیکشنز جو لوگ لگا رہے تھے یا بہت ایکسپینسو وہ دے رہے تھے، وہ جو ایکٹما کا سارا ایشو آیا اس کے اوپر لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، تو حت الامکان کوشش کی گئی. اور لوگ تو کورونا کے حوالے سے یاسمین راشد صاحبہ کی جو خدمات ہیں ان کو عمومی طور پہ وہ سراہتے ہیں. جی میں یہی بات کہہ رہی ہوں. انہوں نے حسن نثار صاحب نے بھی ایک اس کے حوالے سے بات کی تھی، یہ جو ہمارا ایکسپو سینٹر والا ایشو ہوا تھا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے سوالات کے جواب اگر یاسمین صاحبہ دیں گی تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. نہیں، یہ جو بورڈ بنایا تھا، میڈیکل بورڈ بنایا تھا، یہ یاسمین راشد صاحبہ نے نہیں بنایا تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے حکم پہ بنا تھا. اس میں جو لوگ شامل ہوئے تھے اس میں وزیر اعظم صاحب کی خود مرضی شامل تھی. ڈاکٹر بھی انہوں نے دیے تھے، ڈاکٹر عاصم تھے، ان کے اپنے ڈاکٹر تھے، اور ان کے بھی نواز شریف صاحب کے بھی ڈاکٹر موجود تھے، اور شوکت خانم کا ڈاکٹر بھی موجود تھا. نہیں دیکھیں بات تو کیا اس بورڈ کو کہیں اور سے کوئی ہدایات تو نہیں مل رہی تھی؟ نہیں، میں اس بات سے تھوڑا سا آگے جانا چاہتی ہوں. میں جو آپ بات کر رہے ہیں، ابھی بورڈ بنا، بورڈ نے غلط فیصلہ کیا، درست فیصلہ کیا، کہیں سے ہدایت ملی، جو کچھ بھی ہوا، اور اب وہ جو میڈیکل رپورٹ گئی اور عدالت نے نواز شریف صاحب کو، جیسے ہم نے تو چھوٹی بانڈ بھر کے لیے کہا تھا، لیکن عدالت کے بیچ میں شہباز شریف صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا اور انہوں نے کہا جی یہ علاج کی غرض سے جا رہے ہیں اور جیسے ہی علاج ان کا ہو جائے گا تو ان کو میں واپس لے کے آؤں گا. وہ انہوں نے عدالت کے بیچ میں ایک ایفیڈیوٹ دیا. بات میں اس سے آگے جانا چاہتی ہوں کہ وہ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک بات جو میرے علم میں ابھی آئی ہے، کیونکہ جو ہمارے لا منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی اور ابھی شاید اور بات کریں گے، جو فیڈرل لا منسٹر ہیں، کہ کیبنٹ کے بیچ میں یہ کچھ حد تک بیٹھ کے اب فیصلے ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے.
کیونکہ وہاں کے اوپر یہ ازائلم میں تو ہے نہیں، یہ ازائلم میں نہیں ہے یا اس قسم کے ان کو وہاں کے اوپر کوئی ایسا ان کو کوئی پروٹیکشن تو نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ ان کو واپس کرنے سے انکار کر دے گی یا جو بھی ہے. یہ وہاں کے اوپر نہیں گئے نا، ایکسٹریڈیشن ہے، ایم ایل اے نہیں ہے جو ہمارا میوچل لیگل ایگریمنٹ ہے. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں اور عدالت کا دیکھیں ایک نام نے ہاتھ جو ہمارا کہہ لیں کہ پاکستان میں اتنے عرصے تک لیڈر رہا ہے، آپ اب کو وہ ہے یا نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ برطانوی حکومت آپ کے حوالے کر دے گی؟ نہیں، مجھے اس قسم کی، میں اس کے اوپر نہ کوئی امید لگا رہی ہوں اور نہ ہی میں کو بات کر رہی ہوں. ظاہری بات ہے ایک ثوابدید کی بات کر رہی ہوں. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں نواز شریف صاحب کی اپنی، میں بات کرنا چاہ رہی ہوں پاکستانی عدالتوں کی، میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس عوام کی جن کو یہ یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں. وہ بیچارے وہ لوگ، وہ جو ان کے پیچھے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، جو ان کے پیچھے شیر شیر کے نعرے لگاتے ہیں، یہ اگر سارا پیسہ لوٹ کے باہر جا کے بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کے انہی جو آپ کے فلیٹس ہیں یہ انہی کے پیچھے بیٹھ کے یاشیاں کریں جو ان کے فلیٹس ہی نہیں ہیں، ان کے سارے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں، مریم کی کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ تو ساری دنیا نے سنی ہے. تو یہ سارے لوگ جب وہاں بیٹھتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ از اٹ جسٹیفائی؟ ہمیں تو چھوڑ دیں، ہم تو ان کے مخالفین ہیں، ہم تو مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان کے اپنے لوگ ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ جن کے لیے جان بھی حاضر ہے اور جان کے خطرے سے یہ پاکستان آتے نہیں ہیں، 30 سال بیڑا غرق کر دیا انہوں نے ملک کا. یہاں کے اوپر وہ کہتے ہیں ایک ہسپتال ان کا یہاں کے اوپر نہیں ہے جو ان کا علاج کر سکے. ایک دنیا میں نواز شریف کو ہی ایک ایسی انوکھی بیماری ہو گئی ہے کہ جس کا علاج صرف اور صرف وہاں کے اوپر اور پاکستان میں نہیں ہے. تو اگر نواز شریف اتنا ہی لوگوں کے لیے اتنا عوامی آدمی ہے، اتنا لیڈر ہے، تو آئے اپنی عوام کے اندر بیٹھے اسی ہسپتال میں جائے، اسی پرچی سسٹم پہ جائے، جا کے کرے کام اپنا. اپنے پہلے سوال کی طرف جو میں نے آپ سے کیا تھا دوبارہ آتا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی اس پہ تھوڑا سا کام کیا تھا. پاکستانی ڈاکٹروں کے ساتھ میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے، بیرون ملک جو ڈاکٹرز ہیں جو پلیٹلیٹس جن کا سبجیکٹ ہے ان کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوئی. تو عام آدمی کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پلیٹلیٹس ہوتے کیا ہے. جی تو پلیٹلیٹس جو ہے وہ خون کا اسی طرح کا ایک جزو ہوتے ہیں جس طرح کے خون میں پانی موجود ہوتا ہے اور پانی کی کمی بیشی ہو جاتی ہے. جیسے بچوں میں کہا جاتا ہے کہ جی اس کو پانی کی کمی کا شکایت ہے اس کے جسم کو، اور اس کے لیے علاج موجود ہوتا ہے. اور اسی طرح پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں وہ اگر اوپر نیچے ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے مینج کرنے کے لیے، نارمل کرنے کے لیے خون لگاتے ہیں، بلڈ لگاتے ہیں، بلڈ لگواتے ہیں. اور دوسری بات جو اہم بات ہے کہ کیا یہ جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں یہ انسان خود اپنے پلیٹلیٹس کو اوپر نیچے کر سکتا ہے؟ اور اس کا جواب بھی ہاں میں ہے. دیکھیں اس کا جواب اگر ہاں میں نہ بھی ہو، اس کا جواب میں اگر یہ بات کرتی ہوں، آپ کے اس ملک میں جو لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے پیشنٹس ہیں، وہ پاکستان سے باہر جانے کی سہولت ہے کہ ہم پاکستان سے باہر جائیں اور ہم اپنے کینسر کا علاج کرائیں. آپ کا کرونا یہاں کے اوپر آیا، لوگ کرونا سے مرے، ان کے پاس سہولت نہیں تھی کہ دنیا میں کس جگہ چلے جائیں. اللہ میاں نے جو چیز رکھی ہے وہ تو اللہ نے رکھی ہے. بیماریاں 100 لوگوں کو ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں پھر آپ کو جاتے جاتے، جو میں سمجھا ہوں اب 7 مہینے گزر چکے ہیں، میرے خیال میں چیزیں مینج ہوئی تھی. دیکھیں جی اگر مینج ہو بھی گئی تھی، میں نے آپ سے بات کہی کہ میں اس سے ایک سٹیپ آگے اس جانا میں آپ چاہتی کے ہوں. لوگ بھی شامل ہو سکتے. اور دیکھیں وہ تو اب جو ہو گیا، میں اس کے بارے میں نے کہا نا کہ اس پہ اسٹیٹمنٹ میں دے نہیں سکتی، جن کے بارے میں اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ سامنے آ جائے گا اور آنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اب جو ہے ہم اگر چلیں، ہم ایک تو لیگلی ہمارے پاس جیسے ہمیں بتایا گیا کہ کیبنٹ کے بیچ میں ابھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو ہم واپس لے کے آئیں. مجھ سے تو اگر ذاتی طور کے اوپر پوچھا جائے نا جی، تو ہم نے ان کا یہاں پہ اچار نہیں ڈالنا. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے لوٹی ہوئی جائیدادیں ہیں وہ ہمیں ان سے لینی ہے. اس کے علاوہ یہ ہماری طرف سے دنیا کے جس مرضی خطے میں چلے جائیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. نہ اس ملک کو ضرورت ہے، اس قوم کو ضرورت ہے. کہ آپ لوٹی ہوئی جائیدادیں واپس لیں. ہماری آپ کی خواہش جو ہے وہ عملی جامع پہنچے، اور عمران خان جو ہے اس کی پاکستان میں، پاکستان کے عوام میں واہ واہ ہو جائے. بہت شکریہ زینب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے. مطلب کہ
مان لیا جی وہ مینج ہوئی ہے کچھ بھی ہوا ہے, کیا پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رپورٹس غلط تھی, بورڈ نے غلط رپورٹیں دی ہیں, تو پھر تو عمران خان سے لے کر جو اس میں شامل تھا ان سب کو ریزائن کر دینا چاہیے, ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ پھر تو عمران خان بھی انوالو ہے جس نے بورڈ بنایا. پھر ناظرین تھوڑی سی چھوٹی سی ایک بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. جی السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. ہمارے موضوعات تو وہی چل رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سرگرمیاں چل رہی ہیں. فواد چودھری کی جو دھمکی ہے آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اس سے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی چھٹی بھی ہو جائے وزارت سے. تو اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے جن صحافیوں کو میں مستند صحافی سمجھتا ہوں, جو پروفیشنل اور واقعتاً صحافت کر رہے ہیں, ان میں ایک بڑا نام ہے سلیم بخاری صاحب کا. مجھے آواز نہیں میرے کان میں آ رہی, بھی ذرا چیک کرنا سلیم بخاری صاحب کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم بخاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, میں بہت مشکور ہوں. آپ نے جن الفاظ کا استعمال کیا میرے بارے میں بہت چھوٹا صحافی ہوں, آپ نے بہت بڑا مجھے بنا دیا ہے. لیکن آپ بھی تو کوئی کم نہیں ہیں, آپ بھی تو انہی صحافیوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ کی مہربانی ہے جناب. آپ تو ہمارے لیے مثلے راہ ہیں ایک طرح سے. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو سر. جی سلیم بخاری صاحب, ہم بات کر رہے تھے, دو ہمارے موضوعات تھے. پہلا موضوع یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کیوں اتنے سرگرم ہیں. دو پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں, اپنی اپنی قیادتیں ہیں جی, اپنے اپنے منشور ہیں, اور ان کے پاس یہ بھی طے شدہ ہے کہ حکومت کو گھر کیسے بھیجنا ہے. پیپلز پارٹی کی سوچ کچھ اور ہے اور شہباز شریف صاحب کی سوچ کچھ اور ہے, اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو پیچھے رکھ کے خود آگے چلنا چاہتے ہیں. یہ ان کا موٹیو کیا ہے, یہ چاہتے کیا ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست کے اوپر اگر آپ ذرا پیچھے کی طرف تھوڑا سا جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دور میں کسی ایک نوابزادہ نصر اللہ یا شاہ احمد نورانی یا بھاشانی صاحب جیسے ایک قدابر شخص کی ضرورت رہتی تھی جو دو بڑی پارٹیوں کے بیچ ایک پل کا, ایک برج کا کام کرتے تھے. میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب کو اگر آپ ریکال کریں, مولانا مفتی محمود, تو وہ بھی, ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس اپنے ایرا میں. تو اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, ان کی اپنی جماعت کی تو بساط اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ جے یو آئی ایک وقت میں کے پی کے میں جو ہے وہ حکومت بنانے میں پارٹنر تھی جماعت اسلامی کے ساتھ. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی محمود صاحب کا جو لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پہ رول تھا, اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بھی رول ہے, اس طرح کا ایک شخص جو ہے اس کی ضرورت رہتی ہے ہماری سیاست میں, جو دو بڑی پارٹیوں کے بیچ. آپ نے درست فرمایا. مولانا مفتی ان کے والد صاحب کا ذکر کیا آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی, تحریک نظام مصطفیٰ, اس کو بھی لیڈ کیا ان کے والد صاحب نے, اور بے شمار ان کی جے یو آئی کی خدمات ہو سکتی ہیں, اور ماضی ان کا ایک شاندار ہو سکتا ہے. لیکن آج کی جو پولیٹکس ہے, آج کے جو معروضی حالات ہیں, وہ سر ماضی سے بہت مختلف ہے. کیا آج ہمیں اس قوم کو کسی مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, مولانا فضل الرحمان کا اپنا ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پچھلے الیکشن میں مین سٹریم سے باہر ہو گئے ہیں. پہلی دفعہ ایک طویل عرصے کے بعد ڈی آئی خان سے جے یو آئی کا ٹاپ سٹالورٹ جو ہے وہ الیکشن ہارا. وہ اس لیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس وقت برسر اقتدار حکومت ہے ان سے بھی, اور یہ جو پارٹیاں جنہوں نے ان کا بھرپور ساتھ نہیں دیا ان کی کیمپین میں, ان سے بھی ایک طرح کا بدلہ لے رہے ہیں. تو ایک تو یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ برج جس کو کہہ لیں بے شک آپ, لیکن چونکہ مولانا مین سٹریم سے خود باہر ہیں, اس لیے ان کی خواہش یہ ہے
کہ یہ بساط لپیٹی جائے جو اس وقت حکومت ہے اور نئے الیکشن کرائے جائے اور شاید وہ دوبارہ سسٹم میں ان ہو جائیں گے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کا پرسنل انٹرسٹ سرو کرنے کے لیے زیادہ ہے. ان کی لائلٹیز اپنی جماعت کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ ان پارٹیوں سے زیادہ ہے جن میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نواز شامل ہیں. ابھی آپ دیکھیے نا اپنا سلیم بخاری صاحب کہ یہ پچھلے ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے. اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ بائیکاٹ کرتی ہیں, باہر آ جاتی ہیں, پریس کانفرنس کرتی ہیں, اور مولانا کہتے ہیں کہ میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. حالانکہ اس سے 2 دن پہلے نواز شریف صاحب سے ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے. نواز شریف صاحب ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی معاملات طے پا گئے ہیں, اور مولانا 4 دن پہلے کہہ رہا ہے کہ میں 2 پارٹیوں کے پاس کھڑا نہیں ہوا. آج مولانا جو ہے شہباز شریف کے گھر ملنے بھی چلے گئے ہیں. تو یہ اپنی جو وجودیت کا احساس دلانے کے لیے اس پوری قوم کو جو ہے وہ ایک اعصابی مریض کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا آپ نے حوالہ دیا وہ ایک خاص قانون پاس کرانے کے لیے تھا ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے خاص طور سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. اس میں جے یو آئی کی پالیسی کے اعتبار سے ریزرویشنز ہیں تو وہ ہمیں سمجھ آیا کہ وہ کیوں نہیں اس واک آؤٹ کا حصہ بنے. لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ سیاست ہمارے ملک کی جو ہے یہ ہوتی ہے سیلف انٹرسٹ کی پالیٹکس. اس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے, کوئی بات حتمی نہیں ہے جو کہہ دی جائے. تو مولانا جو ہے وہ بھی اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کے اعتبار سے بھی اور اپنی پارٹی کے مفاد کے اعتبار سے بھی مختلف اوقات میں مختلف فیصلے کرتے رہتے ہیں. اور اب یہ جو ان کی کوشش ہے کہ دونوں پارٹیوں کو ساتھ ملا کے چھوٹی پارٹیوں کی جو اتحاد ہے اس میں شامل کرا کے حکومت کی بساط لپیٹی جائے, یہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے خلاف بغض بھی بہت ہے اور تاریخ بھی بہت چیکرڈ ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پنجاب میں شریف فیملی نے کیا کیا تھا, اور پھر جب وائسا ورسا جب نواز شریف کی حکومت تھی ایک دوسرے بالکل ٹھیک آپ نے کہا, ایک دوسرے کی ضد ہے, ان کا سروائیول ہی نہیں ہے یہ اکٹھے بیٹھے. بالکل صحیح ہے, بالکل کہا آپ نے. کسی مجبوری میں کسی خاص حالات میں یہ ڈائلاگ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, لیکن یہ اکٹھے ہو جائے جناب, ان کی تو اپنی دونوں پارٹیوں کے کارکن جو ہے وہ دوسری پارٹی کے کارکن کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, اور میں نے بھی ابھی حال ہی میں ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو اتحاد آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے جس کی کہ امید مجھے تو بہت کم ہے, یہ منافقت تو شاید بہت سٹرونگ لفظ ہو جائے گا لیکن یہ مجبوری کے تحت ہے. اس اتحاد میں خواہشات کو یا ملک کے مفاد کو اتنا دخل نہیں ہے جتنا مجبوری ہے, چونکہ دونوں ہی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کے خلاف مقدمات ہیں, نیب ان کو جڑی ہوئی ہے. اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہوئی تو مجبوری کی شادی ہوگی اور ممکن ہے کہ اس شادی میں باراتی شریک نہ ہو. بالکل ٹھیک کہا, یہ آپ کی جو سمنگ اپ ہے یہ میرے خیال سے بالکل میرے جذبات کا اظہار ہے. آواز کٹ رہی ہے تو اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا جو آپ نے کہا ہے یہ بالکل میرے جذبات کا. اچھا میں ایک دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فواد چودھری نے آج ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے اس کو نواز شریف کے ملک سے باہر جانے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور اس کارروائی کے لفظ کے اندر یہ بھی پوشیدہ نظر آتا ہے کہ ان سے وزارت بھی چھین لی جائے گی. کیا نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنے میں بیچاری ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہی ہاتھ تھا؟ یہ بھی بہت ہی اہم ایشو ہے, بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے. دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے دھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ پنجاب کے اندر بھی ان کے 5 پاور سینٹرز ہیں. آپ چاہیں تو میں ان کے نام لے دیتا ہوں. یہاں پر جہانگیر ترین کا گروپ ہے, یہاں پر شاہ محمود قریشی کا گروپ ہے, یہاں پر علیم خان کا گروپ ہے, یہاں پر چودھری سرور کا گروپ ہے, یہاں پر پرویز الہی کا گروپ ہے. تو جو پارٹی ایک صوبے کی حد تک بھی 5 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہو, لہٰذا ہم نے یہ بھی سنا کہ عمران خان صاحب چیئر کر رہے ہوں اور کیبنٹ میٹنگ میں وزیر ایک دوسرے سے لڑ پڑے, اونچی آوازوں میں چیخیں. یہ سب کچھ اسی صورت میں ہوتا ہے جب پارٹی کے اندر اکھاڑ پچھاڑ بہت زیادہ ہو, کہانیاں باہر نہ آئے اندر کی. جی ہاں, اور یہ جو آج آپ نے حوالہ دیا ہے, جو سوال پوچھا ہے, یہ بھی اسی کا ایک ریفلیکشن ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے فیصلوں کے اعتبار سے فواد چودھری صاحب جو ہیں
ان کی لائن مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ پارٹی کے اندر کہتے ہیں کہ جی یہ لائن تو ان کی ہے جس کو پاور دیٹ بھی کہتے ہیں یا مقتدر حلقے کہتے ہیں. تو یہ جو ریفلیکشن ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی کی ریپوٹیشن کے لیے, پی ٹی آئی کی اسٹرینتھننگ کے لیے. ایک وزیر کا, ایک وفاقی وزیر کا, پنجاب کے ایک وزیر کے بارے میں اپنی ہی پارٹی کے اس طرح کے جذبات کا اظہار اس بات کو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے بڑی شدت سے جاری ہے. سلیم بخاری صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے محسوس کر لیا, میں یا آپ نہیں کہتے کہ نواز شریف بیمار ہے یا نہیں بیمار, یہ نہ مجھے کہنا چاہیے نہ آپ کو کہنا چاہیے. نواز شریف جانے, اس کی بیماری جانے, حکومت نے کیوں بھیجا. یہ میڈیکل بورڈ جو بنا تھا, اگر آپ نے محسوس کیا کہ جناب نواز شریف دھوکہ دے کے چلا گیا, پلیٹلیٹس جو ہے ان کو اونچا نیچا کرنا از خود مریض کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ایک معمولی سی بات تھی. پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے آپ کے خون میں پانی ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا فلاں بچے کو پانی کی کمی کا شدت کا شکار ہو گیا, پانی کی کمی کا, اور اس کے لیے بیماری کا علاج کرتے ہیں, تو پلیٹلیٹس کا بھی اسی طرح معمولی علاج ہوتے ہیں جو سیٹ ہو سکتے ہیں. آپ نے اتنا بڑا بورڈ بنایا, اور اس بورڈ کو کیا کوئی اور گائیڈ کر رہا تھا؟ پھر آپ نے بہت پتے کی بات بڑے آرام سے کہہ دی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کنونشن سے یہ بات کہتا ہوں کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں نہ حکومت کی مرضی کو دخل تھا, نہ ہی عمران خان صاحب کو ترس آیا تھا, نہ ہی وہ بورڈ کی رپورٹیں اس کا جواز تھی. یہ فیصلہ کسی اور نے کیا تھا کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے. اور یہ بات بھی میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ واپس بھی آئے تو یہ فیصلہ بھی نہ حکومت کرے گی, جتنے مرضی کیبنٹ میں. تھینک یو ویری مچ سلیم بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ. منیر انجم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.